بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مبارک چل رہے ہیں، تو ان میں یہ پیراگراف تدبیر الہی ملاحظہ فرمائیے۔ ایک دوسری روایات یہ ہیں کہ جب خواج لولاک کے جست و ہمت پر ان ارسلناک کی حالت آراستہ ہوئی تو آپ نے سوچا کوئی ایسا رازدار چاہیے جو اس بات کے سننے کی طاقت رکھتا ہو اور مسلط کی جانب کو ترک نہ کرے۔ پس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دوستی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں درج اعتبار کو پہنچی ہوئی تھی، اشارہ کیا کہ ابو بکر کمال عقل سے موصوف اور حسن اقتدار اور دوستی کے خلوص کے ساتھ معروف ہے، اس بات کی اہلیت رکھتا ہے کہ اس امر میں رازدار بنایا جائے۔ آپ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ صبح اس کے پاس جائیں گے اور اس راز سے اس کو آگاہ کریں گے۔ ابو بکر ساری رات اس سوچ میں مستغرق رہے، یہ دین جو ہمارے آباء و اجداد کا پسندیدہ فطرت سلیم اور عقل کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، اور ایسی چیز کی عبادت کا کیا فائدہ جو نہ نقصان کو دور کر سکتی ہو نہ ہی نفع بخش ہو۔ خدا تعالیٰ جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور بصائر ابرار کی روشنی رائے کا موجود ہے، عبادت کا حقدار کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ صبح سید ابرار کی روشنی رائے سے جو خدائی فیض اور توفیق الہی کی جائے نزول ہے، ہدایت اور مشورہ حاصل کریں اور اس راز کو ان کی مجلس میں کھولیں۔ دونوں ایک دوسرے کی ملاقات کے ارادے سے چل پڑے۔ راستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا، اجتماعنا غیر میعاد۔ پیغمبر نے فرمایا، میں ایک بھلائی کے مشورے کے لیے آ رہا تھا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں بھی ایک دینی مہم میں آپ کی خدمت میں آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات سے پردہ اٹھائیے۔ ابو بکر نے عرض کیا، ہر کام میں آپ پیش رہے ہیں، پہلے آپ اظہار فرمائیں۔ پیغمبر اللہ اور اس کی رسول کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے کہا، ان کا رسول اللہ بالحق باسا کا سراج المنیرہ۔ بس آپ پر ایمان لایا اور آپ کے قول کی تصدیق کی۔ یمن کا بورا۔ حضرت الاتقیاء میں عبداللہ بن مسعود سے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ بعث سے پہلے میں تجارت کی غرض سے ملک یمن کی طرف گیا۔ قبیلہ ازد کے ایک 390 سال بوڑھے کے پاس اترا جس نے آسمانی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں۔ جب اس جہاں دیدہ بوڑھے نے مجھے دیکھا، اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ تم حرم کعبہ سے تعلق رکھتے ہو۔ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے کہا، بنی تمیم سے۔ اس نے کہا، ایک نشانی باقی رہ گئی ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کون سی؟ اس نے کہا، اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیے۔ میں نے کہا، جب تک اپنا مقصد بیان نہیں کرتے میں نہیں اٹھاؤں گا۔ اس نے کہا، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ حرم میں ایک پیغمبر مبعوث ہوگا، اس کے 2 معاون ہوں گے، ایک جوان، دوسرا ادیر عمر سفید چڑے لاغر جسم ہوگا۔ اس کے پیٹ پر دائیں بائیں ران کی طرح نشان ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ وہ شخص تم ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اس داغ کو تمہارے پیٹ پر دیکھوں۔ ابو بکر نے فرمایا، میں نے کپڑا پیٹ سے اٹھایا، میں نے دیکھا میری ناف کے اوپر ایک سیاہ خال ہے۔ اس نے کہا، رب کعبہ کی قسم، وہ ادیر عمر آپ ہی ہیں۔ اس نے مجھے شفقت سے وصیت کی تھی، یمن میں اپنا کاروبار کی تکمیل کے بعد اسے الوداع کہنے کے لیے آؤ۔ جب میں اس کے پاس آیا، اس نے کہا، میرے پاس اس پیغمبر کی تعریف میں چند اشعار ہیں، آپ ان کو خدمت میں پہنچا دیں۔ میں نے کہا، ہاں پہنچا دوں گا۔ اس نے 12 اشعار مجھے پڑھ کر سنائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے اشعار اس پیر مرد سے یاد کر لیے اور اس کی وصیتوں کو قبول کیا اور میں مکہ واپس آ گیا۔ جب میں اپنے گھر میں آیا تو عتبہ بن ابی مغیث و شیبہ اور ابو النجتری اور چند قریشی آئے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی نئی چیز آپ کے ہاں پیدا ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا، اس سے زیادہ عجیب بات کیا ہوگی کہ ابو طالب کی یتیم نے اٹھ کر پیغمبری کا دعویٰ کر دیا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ تم باطل ہو، تمہارے آباء و اجداد بھی باطل پر تھے، اگر آپ کی امداد و اعانات اسے نہ ہوئیں تو ہم اسے امن نہ دیتے۔ آپ جب کہ آپ خود تشریف لے آئے ہیں،
خود اس کی قائم کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں، کیونکہ وہ آپ کا دوست ہے۔ جب میں نے ان سے بات سنی تو ان کو معذرت کر کے واپس کر دیا۔ میں نے پوچھا محمد کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا خدیجہ بن خولید کے گھر میں ہیں۔ میں جا کر دروازے پر بیٹھا رہا۔ جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے جو آپ کی طرف سے باتیں بیان کی جاتی ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا اے ابو بکر، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، آپ مجھ پر دوسرے لوگوں کے ساتھ ایمان لے آئیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں اور دوزخ سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائیں۔ میں نے کہا آپ کے پاس برہان و دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میری دلیل وہ بوڑھا ہے جس سے آپ یمن میں ملے تھے۔ انہوں نے کہا میں بہت سے بوڑھوں سے ملا ہوں، ان سے خرید و فروخت کی ہے۔ آن نے فرمایا وہ بوڑھا جس نے 12 اشعار بطور ایمانت تھمائے دیے اور میرے پاس بھیجے، اور 12 اشعار آپ نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائے۔ ابو بکر نے عرض کیا کس نے آپ کو اس حال کی خبر دی؟ آن نے فرمایا مجھے اس بزرگ فرشتے نے بتایا جو مجھ سے پہلے تمام پیغمبروں پر اترا تھا۔ میں نے کہا ہاتھ بڑھائیے۔ میں نے آپ کا دوست دست مبارک کو پکڑ کر کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ میں خوشی خوشی گھر لوٹا۔ قبول اسلام میں شرف۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے والے دوسرے شخص تھے۔ آپ سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین خدیجہ بن خولید نے اسلام قبول کیا تھا۔ علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا کہ مہاجرین و انصار نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت میں سبقت کیوں کی جبکہ آپ کو ان پر فوقیت حاصل تھی؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو 4 باتوں میں فوقیت حاصل تھی۔ میں ان کا ہمسر نہیں تھا، اسلام کا اعلان کرنے میں، ہجرت میں، پہل کرنے میں، غار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں اور اعلانیہ نماز پڑھنے میں وہ مجھ سے آگے تھے۔ انہوں نے اس وقت اسلام کا اظہار کیا جب میں اسے چھپا رہا تھا۔ قریش مجھ کو حقیر سمجھتے تھے جبکہ وہ ابو بکر پورا وزن دیتے تھے۔ اللہ کی قسم اگر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیات نہیں ہوتی تو اسلام اس طرح نہ پھیلتا، اور طالوت کے ساتھیوں نے نہر سے پانی پی کر جس کردار کا اظہار کیا تھا اسی طرح کے کردار کا اظہار لوگ یہاں بھی کرتے۔ دیکھتے نہیں کہ جہاں اللہ سے دوسرے لوگوں کو ٹانٹا وہاں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف بھی کی۔ امام جلال الدین سیوطی بیان کرواتے ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ کی رائے ہیں اور اس کی تعین ترمذی شریف کی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا۔ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام ام المؤمنین خدیجہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا، جبکہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام سیدنا علی المرتضیٰ نے قبول کیا۔ سب سے پہلے جن ہستیوں نے قبول اسلام کی دعوت پر لبیک کہا وہ تھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ الکبریٰ، علی المرتضیٰ اور زید بن حارثہ۔ خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نابالغ چچا زاد بھائی تھے اور آپ کے زیر کفالت تھے۔ زید بن حارثہ پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی تھے، پھر ان کو آزاد کر دیا، لیکن انہوں نے آپ کا خادم بن کر آپ کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ اس لحاظ سے تینوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر کے آدمی تھے، تاہم انہوں نے عامۃ الناس میں سب سے پہلے قبول اسلام کا شرف کیا، اس لیے اول مسلمین کہلائے۔ غربائے مساکین اور مظلوموں کی امداد۔ اعلان نبوت کے 4تھے سال جب اعلان دعوت اسلام کا حکم نازل ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اعلان حق کی جانب بلانا شروع کر دیا۔ اس پر مشرکین قریش بھڑک اٹھے اور انہوں نے مسلمانوں پر بے تحاشا ظلم ستم ڈھوانا شروع کر دیے۔ بالخصوص اسلام قبول کرنے والے غلاموں اور لونڈیوں نے انہوں نے ایسے ظلم ڈھائے کہ انسانیت سر پیٹ کر رہ گئی۔ ظلم و ستم کے اس دور میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بدریک مال خرچ کرنے کے مطابق مظلوم غلاموں اور لونڈیوں کو ان کے سخت دل اکاؤں سے خرید کر آزاد کروایا۔ ارباب سیر نے ایسے درج ذیل افراد کے نام خصوصیات سے لیے ہیں جنہیں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دست کرم نے فی سبیل اللہ نعمت آزادی سے بہرا کیا۔ ان کے نام یہ ہیں: بلال ابن رباح۔ بلال بنو جمع کے ایک مشرک امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا
تو اس ظالم نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی. وہ آپ کو دوپہر کے وقت مکہ ہرا کی تپتی ہوئی ریت پر لیٹاتا اور ایک بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ دیتا اور کہتا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے باز آ جا اور لات اور عزیز کو معبود پر حق ہونے کا اقرار کر لے ورنہ اسی طرح پڑا رہے گا اللہ اکبر. اس کے جواب میں آپ احد ہی کیے جا رہے تھے. شکیل کلب امیہ بیکس بلال کے ہر روز نیا عذاب تشویش کرتا. کبھی آپ کو لوہے کی ذرا پہنا کر دھوپ میں ڈال دیتا, کبھی آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کرتا ریک کوٹری میں ڈال دیتا اور تازیانے رسید کرتا رہتا. کبھی آپ کے گلے میں رسی ڈال کر محلے کی لونڈیوں کے سپرد کر دیتا جو آپ کو مکہ کی گلیوں اور پہاڑوں میں گھسیٹتی پھرتی, پھر انہیں لوہے کی طرح گرم ریت پر اوندھے میں منہ لٹا دیتی اور پھر آپ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتا. ایسے ہی سخت عذاب دے کر آپ کو اسلام سے روگردانی کا کہا جاتا, لیکن آپ احد کہتے رہتے. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر بنو جمع کے محلے میں تھا. وہ ہر روز شدائے حق کے بلال کی طرح عقوبتوں میں مبتلا دیکھنے کو ان سے سخت دکھ ہوتا. آخر ایک دن آپ نے بلال کو ایک معقول رقم کے عوض امیہ سے خرید لیا اور آزاد کر دیا. ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک تندو مند غلام اور 40 اوقیہ چاندی کے بدلے بلال کو خریدا اور آزاد کر دیا. اعلان نبوت کے چوتھے سال جب اعلانیہ دعوت حمامہ حضرت بلال کی والدہ تھیں اور آپ پہ بھی قبول حق کے جرم میں ظلم ڈھائے جاتے تھے. عبیس آپ بنو زہرہ کی لونڈی تھیں اور آپ پر قبول حق کے جرم میں اسود بن عبد یغوث طرح طرح کا ظلم ڈھاتا تھا. عامر بن فہیرہ آپ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماں جائے بھائی طفیل کے غلام تھے. اسلام قبول کرنے پر طفیل آپ پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتا اور مارتا پیٹتا رہتا تھا. نہدیہ اور آپ کی بیٹی, ماں اور بیٹی دونوں بنی عبدالدار کی ایک عورت کی لونڈیاں تھیں. یہ عورت آپ دونوں پر بہت سختیاں کرتی اور اسلام چھوڑنے پر مجبور کر دیتی. ابو فقیہ یاسر رازدی امیہ بن خلف اس کا بیٹا صفوان بن امیہ آپ کے پاؤں پر بیڑیاں ڈال کر دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر اوندھے منہ لٹا دیتا اور ان کے پیٹ پر بھاری بھاری پتھر دیکھتے. کبھی آپ کا گلا اس زور سے گھونٹتے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے. اللہ اکبر. لبنیہ آپ بنی مومل بنو عدی کی ایک شاخ کی ایک لونڈی تھی. عمر بن خطاب اپنے زبان کفر میں آپ کو قبول حق کے جرم میں بہت مارا کرتے تھے. زنیریہ رومیہ آپ بنو مخزوم کی لونڈی تھی اور ابو جہل آپ کو سخت عذاب دیا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کی بنائی جاتی رہتی. اس پر بھی ابو جہل نے آپ کو تانا دیا کہ لات و عزی نے تجھے اندھا کر دیا. آپ نے مومنانہ شان کے ساتھ جواب دیا, ہرگز نہیں. لات اور عزی کو تو اپنی خبر بھی نہیں کہ وہ کیا جانے انہوں کون پوچھتا ہے اور کون نہیں پوچھتا. ہاں میرے اللہ اس پر قادر ہیں کہ وہ میری بنائی واپس دے دیں. چنانچہ وہ دوسرے روز اٹھی تو اللہ نے آنکھیں روشن کر دی تھی. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کی بنائی اس وقت گئی جب حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو خرید کر آزاد کیا. کفار نے تان و شانی کی لیکن آپ اسلام پر قائم رہی. آپ کی صدق نیت کی بدولت اللہ نے بہت جلد بنائی بحال کر دی. ابو نافع آپ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو خرید کر آزاد فرمایا. مروہ بن ابو عثمان آپ کو ابو بکر نے خرید کر آزاد فرمایا. آپ کو عراق کی فتح کے بعد بصرہ کے قریب ایک جریب کی جاگیر عطا کی گئی جہاں آپ کی نسل آج بھی موجود ہے. سلیمان بن بلال آپ نہایت حسن جمیل تھے. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو خرید کر آزاد فرمایا. آپ سے بہت سی احادیث مروی ہیں. آپ کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا. ناظرین جزاک اللہ خیرہ. اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.